سیدنا عبداللہ ابن عمر اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم یہ دونوں بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ممبر پر تشریف فرما، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ممبر پر تشریف فرما یہ فرمایا کہ لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں۔ یہ جو انداز ہے یہ آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ بَدْعِهِمُ الْجُمْعَاتِ، فرمایا لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں۔ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اگر وہ یہ کام نہیں کریں گے، جمعے کی پابندی نہیں کریں گے اور اسی کام کو اختیار رکھیں گے کہ جمعہ چھوڑتے رہیں گے، فرمایا لَيَخْتَمِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور اللہ تعالیٰ انہیں غافلوں میں لکھ دے گا۔ باز آ جاؤ، جمعہ چھوڑنے سے باز آ جاؤ ورنہ اللہ تعالیٰ دلوں پر مہر لگا دے گا۔ اور یہ قرآن کریم میں اللہ نے کہاں فرمایا؟ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ نے ان کے دلوں پر کیا لگا دی؟ اچھا، جن کے دلوں پر مہر لگائی، اس سے پہلے اللہ نے ایک جملہ فرمایا کہ جب مہر لگ گئی فرمایا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، ان کے لیے ایک برابر ہے، چاہے انہیں ڈرائیں چاہے آپ انہیں نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے۔ تو قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جس کے دل پر مہر لگ جائے پھر اسے نہ کوئی بات سنائی دیتی ہے نہ اسے کوئی بات دکھائی دیتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ممبر پر یعنی کیفیت بھی بتا دی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہ آپ ممبر پر بیٹھے تھے جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اب آپ دیکھیں، ہم نے کئی بار یہ آیت پڑھی ہے، کئی بار سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اے ایمان والو، جب تمہیں جمعے کے لیے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب تمہیں جمعے کے روز پکارا جائے نماز کے لیے، کیا کرو؟ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، سعی کرو۔ اور دوسرا اللہ فرما رہے ہیں وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اچھا دیکھیں، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، دیکھو اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو، خرید و فروخت کو حلال قرار دیا، سود کو حرام قرار دیا۔ اب وہ جسے اللہ نے حلال قرار دیا اس کے بارے فرمایا جب تمہیں بلایا جائے نا تو وہ بھی چھوڑ دو۔ یہ جو خرید و فروخت چھوڑو گے، اللہ فرما رہے ہیں ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں کچھ علم ہو تو یہ جو تمہیں بلایا جا رہا ہے نا، یہ جو تمہیں بلایا جا رہا ہے کہ کاروبار چھوڑ دو، خرید و فروخت چھوڑ دو، تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے جہاں تمہیں بلایا جا رہا ہے۔ اب ہمارے ہاں تو یہ کم علمی کا معاملہ ایسا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، فقہائے احناف کے نزدیک یعنی جو بریلوی ہیں اور جو دیوبندی ہیں، جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ کے مقلد ہیں، فقہ جو حنفی ہے اس میں تو یہ معاملہ، یہ مسئلہ ہے کہ یہ جو معاملہ اور یہ جو حکم ہے اللہ نے فرمایا کہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اس میں پہلی اذان مراد ہے، جو کہ کچھ خطبے سے کچھ وقفہ پہلے ہوتی ہے۔ پہلی اذان مراد ہے کہ آپ اس وقت اپنا چھوڑے، اپنا معاملہ چھوڑے اور مسجد میں پہنچ جائیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ ہم اپنے فقہا کے اس حکم پر کس قدر عمل پیرا ہیں، ہماری کتنی عوام الناس کی اکثریت ہے جو پہلی اذان کو سنتے ہی اپنا کاروبار چھوڑ کے مسجد کی طرف جاتی ہے۔ ہماری لا علمی اور کم علمی کا معاملہ یہ ہے کہ آپ اکثر مساجد میں اس کا مشاہدہ کریں گے
کہ پہلے خطبے میں ہاتھ باندھ دیتے ہیں، دوسرے میں چھوڑ دیتے ہیں، یہ جو ادب آداب کا سلسلہ ہے یہ بڑا پورا کیا جاتا ہے، لیکن اس کا جو مقصد ہے، اس کا جو معاملہ ہے، اس میں ہمارے فقہاء نے کہا بھی تشہد کی آپ ہیبت جو حیت ہے اس طرح بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے۔ مفتی منیب الرحمن صاحب نے اسی حوالے سے لکھا کہ آپ تشہد کی جو حیت ہے اس طرح بیٹھیں، دو زانو ہو کے بیٹھیں، نہیں بیٹھ سکتے تو آپ کسی بھی طرح بیٹھ جائیں، ادباً بیٹھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جاؤ، ورنہ اللہ تعالیٰ دلوں پر مہر لگا دے گا۔ تو جمعے کا مقصد کیا ہے، اور کہ ہم کیا معاملہ اختیار کریں۔ تفسیر خازن میں یہ جملہ لکھا ہے کہ اس دن نماز کے لیے جماعتوں کا اجتماع ہوتا ہے، اس لیے اسے جمعہ کہا گیا۔ اب اس جمعے میں کیا ہے، مین جو اس کا معاملہ اور مدعا ہے، جو مقصد ہے، وہ تو ہے کہ کچھ نہ کچھ دین سیکھنا۔ اب اکثریت جو ہے اس میں اس وقت آتی ہے، مساجد میں آپ چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، کہیں بھی جا کے آپ دیکھیں تو لوگ اس وقت آتے ہیں کہ جب خطبے کا وقت ہوتا ہے، یا جو خطبہ بھی جب گزر چکا ہوتا ہے، تو پھر وہ جو معاملہ جو مقصود ہے، جو اصل مسئلہ ہے، پھر وہ فضیلت تو حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا، اپنے فضل کا صدقہ ہم سب کو ہمیشہ ان باتوں سے، جن باتوں کے کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ان باتوں کے قریب رکھے، ان کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن باتوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان سے ہمیں باز رکھے، ان سے ہمیں دور رکھے، ان سے بچا کے رکھے۔